الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. محترم سامعین، چند شفقت بری باتیں پیش خدمت کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی آپ اپنے دل میں ان کی جگہ پائیں گے اور اپنی سینے میں ان کے لیے قبولیت محسوس کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک دفعہ پھر اپنے رحمتوں کے خاص مہینے رمضان کے قریب کر دیا ہے. ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں تو یاد آ جائے گا کہ کتنے ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں آپ کے ساتھ اور ہمارے درمیان موجود تھے، اور اب وہ منو مٹی تلے دب چکے ہیں. تو ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس اللہ رب العزت نے ہم کو ایک اور رمضان کے قریب کر کے اور ایک احسان فرمایا ہے، اور اس کی عملی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کی رحمتوں اور مغفرت والے مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی تیاری کرنا چاہیے. اس کی اطاعت کرتے ہوئے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اور اپنی زندگی میں موجود غلطیوں کوتاہیوں اور گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا چاہیے. یہ باسعادت مہینہ ہمارا اس طرح گزر جائے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، اور اس مہینے میں ہم کچھ اعمال کریں کہ جس پر ہمیں اجر و ثواب زیادہ ملے، اور ہمارا یہ مہینہ نیکی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچے. تو میں آپ کے سامنے 20 ایسے اعمال اور اوصاف بیان کروں گا کہ اگر ان 20 چیزوں کی رعایت رکھی جائے تو انشاءاللہ ہمارا یہ مہینہ عبادت کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچے گا. ان اعمال میں سے سب سے پہلا عمل جو ہے وہ ہے رمضان مبارک سے پہلے خریداری کر لی جائے، یعنی رمضان کے آمد سے پہلے رمضان کی تیاری کرنا. عموماً انسان رمضان مبارک میں جن چیزوں کی اسے ضرورت پڑتی ہے وہ تمام چیزیں اگر انسان رمضان سے پہلے خرید لے تو رمضان کا مہینہ پھر عبادت میں گزرتا ہے. تو اگر انسان یہ چاہے کہ عبادت میں اس کا یہ مہینہ گزرے
تو اپنے اس مہینے میں ضرورت کی جتنی اشیاء جو ہے وہ ان ایام جو ابھی باقی ہے ان میں وہ ساری چیزیں خرید لے، تاکہ اگلے مہینے میں بازار جانے کی ضرورت کم سے کم پیش آئے اور گناہوں سے بچے رہیں، اور یہ جو ہمارا وقت ہے یہ عبادت میں گزر جائے۔ اسی لیے حضرات سلف اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کی آمد کا بڑا انتظار ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو آپ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ یعنی 2 مہینے قبل آپ اس مہینے کا انتظار کرتے تھے۔ تو یہ انتظار اس لیے تھا تاکہ اس مہینے میں کثرت سے عبادت ہو۔ اس لیے میں نے جو پہلی چیز عرض کی وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے والدین، بھائیوں اور بہنوں اور تمام اہل خانہ اور خاندان اور اہل اسلام کو اپنے خاص رحمت اور مغفرت والے اس بزرگ اور عزت مآب مہینے کی زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔